بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 103. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر انہم بے شک وہ، یہ سارے لوگ جو لوگ جادو میں پڑ گئے تھے یا غلط قسم کے کاموں میں پڑ گئے تھے، فواحش میں پڑ گئے تھے، آمنو اگر وہ ایمان لاتے. اور صرف ایمان کا نہیں کہا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگوں کے کام کافی، کہنے کو ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن بہت سارے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایمان کا فائدہ نہیں رہتا. پھر وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی پرہیز کرتے غلط کاموں سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیتے. ٹھیک ہے. اور لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب پاتے، یعنی بدلہ ہے اس کا میننگ، لیکن ثواب جو ہے ثوابہ جو ہے بدلہ، بدلنے کو کہتے ہیں. جیسے کپڑا بھی، اس کو بھی ثواب کہتے ہیں نا، وہ بھی بدلتا ہے انسان. ٹھیک ہے. جی الٹا سیدھا ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو من عند اللہ، کہاں سے ثواب پاتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے. خیر، کون سا ثواب پاتے ہیں؟ اچھا والا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہوتا. یعنی وہ اویئرنیس کی بات بھی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یعنی ان کو خبر تو ہے، لیکن ان اتنا انسان غلط کام میں گم ہو جاتا ہے. آپ کبھی نوٹ کریں کہ کبھی کبھی شاید نوٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے، کیونکہ انسان جب ایک کام کی رو میں ہوتا ہے نا تو وہ اسی کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے. بس اپنے آپ کو، اسی لیے اپنا تجزیہ ہر وقت ضروری ہے، اسی لیے دعائیں ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں شیلڈ کی طرح کا کام دیتی ہیں، انسان کو احساس دلاتی ہیں. کیونکہ جو چیز ہم منہ سے بول رہے ہوں گے، اپنے ہی کانوں سے ہم سن رہے ہوں گے، اپنے دماغ میں ہم ریپیٹ کر رہے ہوں گے، تو اسی چیز کے اوپر ہم غور کریں گے نا کہ میں بول کیا رہی ہوں. جب ہم دعا مانگیں گے اللہ مجھے فتنہ سے بچانا، غلط کام سے بچانا، تو پھر ہم غور کریں گے کہ ہم جو چیز بول رہے ہیں وہ ہم کر تو نہیں رہے، یا کسی بھی فیصلے سے پہلے ہماری تھاٹ پروسیس بھی چینج ہو جائے گی نا. تو ان سب دعاؤں کا ویسے بھی ایک اللہ کی طرف سے بھی معجزے کی طرح بھی لنک شیلڈ ہوتی ہے، لیکن دعا کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جو چیز ہم چینٹ کر رہے ہیں، جو چیز ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر طاری کرنا. جو چیز ہمارے اوپر، ہم جس چیز سے obsessed ہوتے ہیں نا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اگر ہم obsessed ہو جائیں گے کہ ہاں مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، مجھے صحیح کام کرنا ہے، تو ہمارے فیصلوں میں وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی. وہ چیز ہم ہر فیصلے سے پہلے ہم غور کریں گے کہ ہاں میں دعا جس چیز کی مانگتی ہوں، کیا یہ اسی کی ساتھ سنک میں ہے یا اس سے فرق کام کر رہی ہوں میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے اویئرنیس میں، ہمارے علم میں اضافہ کریں انشاءاللہ، اور اس میں برکت ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آج کی آیات ہیں، آیت نمبر 104 سے ہم شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یا اے ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. لا نہیں، تقولو تم کہو، تا سے شروع ہوا ہے، قولو کا مطلب کہو، اور تقولو تم کہو، کیا نہ کہو؟ راعینا. ٹھیک ہے. راعینا جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے
ایکسکیوز می جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، تو ہماری رعایت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہوں گے نا، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، یعنی مشرکین بھی، یہود بھی، تو ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا پھر اگر کوئی چیز ریپیٹ کروانی ہو، تو جس طرح آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ایکسکیوز می بیگ یور پارڈن یا اس طریقے سے، تو وہ لوگ کہتے تھے رائے نہ. تو اب یہود کیا کرتے تھے کہ اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بوجھ کے اس ورڈ کو چینج کر کے رائنا، یعنی ایکسکیوز می کے بجائے اس کو چینج کر کے رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے گڈریے. ٹھیک ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح پھر آپس میں اس طرح سے بول کے یا تو ٹھٹھا اڑاتے تھے یا ایسے ہی، جس طرح آپ امیجن کر سکتے ہیں. ایک اکثر ایسا ہوتا ہے نا، محفل میں مجلس میں بیٹھے ہیں لوگوں کو جن کو آداب نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ایک دوسرے سے مطلب آئیبروز سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کا یا ٹیچر کا یا کسی اور کا، کسی اور ممبر کا جو مجلس میں بیٹھا، اس کا مذاق اڑا کے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ کر کہ ہم نے سب کو ڈسٹریکٹ کر دیا اور ہم نے کتنا اچھا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا کیا سلوشن دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈیلنگ کرنے کے بجائے یا ان سے بحث کرنے کے بجائے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو یا غلط کیوں کرتے ہو، کیونکہ ایسے لوگوں سے جو اس طرح سے لفظ چینج کر کے خود ہی خوش ہو رہے ہیں اور سب کے دلوں کو خراب کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر آگے سے بحث ہی انہوں نے کرنی ہے کہ ہم نے ایسے کچھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے مینرزمس تک بتا رہے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے کیا مینرزمس ہوں کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے بجائے ہم اپنا طریقہ بدل دیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ رائے نہ کہنے کے بجائے آپ کہیے وقول انظرنا. زرنا نظر سے ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا اپنا لفظ بدل دو. ٹھیک ہے. اور دوسری ٹپ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دوسری سجیشن کیا ہے، وسمعوا، یہ غور سے سنو. ٹھیک ہے. کہ کوشش کر کے اپنا فوکس بڑھاؤ کہ یہ چیزیں ریپیٹ ہی نہ کرانی پڑیں. اول کہ مطلب ہے کہ ٹرائی ٹو پے مور اٹینشن، ٹرائی ٹو بی فوکسڈ، کوشش کر کے زیادہ توجہ سے بات سنیں تاکہ ریپیٹ کرنے کا کہنا ہی نہ پڑے. تو آپ کو اس سے مجلس میں ٹیچر سے لسن کرنے کے آداب بھی پتہ چل رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مذاق اڑانا، بدتمیزی کرنا، ڈسٹریکٹ کرنا باقی سب کو کتنا برا کام ہے، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ ڈیل بھی کرنے سے مطلب ہے کہ ٹوٹلی یعنی ایسے لوگوں کو چھوڑ دینے کی مشورہ دیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے طریقے بدل لیں بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ میں پڑیں. اور تیسرا یہ کہ اپنا رویہ چینج کریں، اپنے آپ کو مور فوکسڈ کریں کہ میرا کیا کام ہے، کیا یہ دیکھنا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہ غور کروں، یا میں غور سے توجہ سے اب بات سنوں جو مجھے سننی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی آیت کا آخری حصہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات تو پسند نہیں آئے گی کہ جو لوگ یہ حرکت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافرین کہا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ایسے لوگوں کو عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے. ہمیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ڈیل کر کے پورا کا پورا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے نا کہ ہم وہ تو جو لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان کو سیدھا کر کے رہیں گے، انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں. ٹھیک ہے. تو آپ اس آیت سے غور کریں کہ یہاں پر ہمیں ایسے کچھ نہیں کرنے کو کہا کہ ہم سب کو سیدھا کر دیں یا ہم ان کو پوچھیں کہ تم نے ایسا کیا ہی کیوں. ٹھیک ہے. تو ہم پلیز اپنے بھی رویے چیک میں رکھیں کہ ہمارا کرنے والا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا مذہب اتارا ہے اور سلامتی پیس امن کے ساتھ ہی رکھنے جہاں تک پاسبل ہو رکھنے کا ہمیں ریکمینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے آیت نمبر 105 ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہ دونوں تو اہل کتاب میں سے آ گئے، اور چاہے مشرکین ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے پاس خیر آئے اور خیر رہے۔ بیسکلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی خیر سے ہٹا لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک حسد ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو کرتا ہے کرے، میں جو کرتا ہوں کروں، اور ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک چیز ہے لیکن وہ میں نہیں کروں گا، تو پھر آپ کو پریشانی لگی رہے گی کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے تو میں اس کو بھی نکال لوں، کیونکہ مجھے تو نہیں کرنا تو میں اس کو بھی نکال دوں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر بھی ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ چلو آپ کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک کر رہی ہوں، میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پریشانی دل میں قسم و پرسی کا عالم تب رہتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور پھر آپ ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اور جب دوسرا ٹھیک کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس تکلیف میں پھر یہ ہوگا کہ آپ پیچھے اس پرسن کے لگے رہیں گے کہ تم بھی چھوڑ دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی پریشانی کا، اسی تکلیف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ماں نہیں، یودو واو دال سے ہے ود، خواہش کرنا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ کیا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفر میں سے کن کن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ کفروا من اہل الکتابی والمشرکین، یعنی دونوں کیٹیگریز، اہل کتاب والے بھی اور مشرکین بھی۔ اب اہل کتاب میں یہود اور نصارہ، جیوز اور کرسچنز دونوں آ جاتے ہیں، اور والمشرکین میں آئیڈل ورشپرز آ جاتے ہیں جو بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا نہیں چاہتے، ان ینزل، کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کوئی بھی اچھائی تمہارے پر نازل نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سب غلط ہو، سب مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ ہم اسی لیے ان کے تنگ کرنے کے بھی طریقے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا نا، ان کے تنگ کرنے کے بس ایسے عجیب و غریب بچکانہ طریقے بھی ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں تو وہی لوگ کرتے ہیں نا بس جن کو کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا، اور جس کے اندر کوئی پریشانی، کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جو خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے فیصلوں پر، وہ اپنی راہ میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں، انہیں اس بات سے مسئلہ نہیں ہوتا کہ باقی لوگ کیا کریں۔ لیکن اگر ان کو اتنا مسئلہ تھا کہ وہ محفل میں بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں اور اس کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف ہے کہ کوئی خیر نازل نہ ہو جائے، کیا ہو رہا ہے، اسپائی کرنے جائیں گے ایسی محفلوں میں کہ پتہ تو چلے کہ اب کیا نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی دو وجوہات تھیں، تاکہ ٹو میں بھی رہیں اور تھوڑے دل میں جو انسیکیورٹی تھی کہ اچھا اب دین میں اور بھی کیا آ رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ جا کے مطلب وہ خبردار کرتے تھے جو اسکالرز تھے ان کے اپنے، تاکہ وہ لوگ بات کو بدل کے اسپریڈ کر سکیں کہ اچھا محمد یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی باتوں کو چینج کر سکیں، غلط کر سکیں، جس طرح ان کی لفظوں کو بدلنے کی بھی عادت تھی، اور اپنی بھی کتاب میں سے کتنے احکامات انہوں نے بدل دیے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے جن لوگوں نے بھی کفر کیا، کس نے کفر کیا، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ کتاب والے ہوں چاہے بغیر کتاب والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب اس بات سے پریشان ہے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو، کوئی اچھائی نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کا جواب دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص خاص کرتا ہے، وہ خاص کرتا ہے، یا سے شروع ہوا نا، تو اختص کے بجائے یختص، یا سے وہ خاص کرتا ہے، کیا خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں تو اپنی رحمت، خاص رحمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنی رحمت سے خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، عظیم سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے زیادہ بڑا، ٹھیک ہے،
فضل والا، سب سے زیادہ فضل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. جس پر فضل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، چاہے اور لوگوں کی کوئی بھی خواہش ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ہے آگے 106 میں دوسرا ٹاپک تھوڑا سا شروع ہوتا ہے لیکن کائنڈ آف کنیکٹڈ ہے. اس میں اس ٹاپک کا یہ ہے کہ قرآن میں جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا تھا نا، 23 سال میں نازل ہوا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور 63 ایئرس کی ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تب وہ آخری سال تھا جب قرآن کی آخری ریولیشنز ہوئیں. تو 23 ایئرز میں اس طرح بھی ہوا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات آتی اور پھر اس کے بعد مطلب اس وقت لکھنے کا تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا، تو حفظ کرواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو. پہلے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرواتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کراتے تھے. پھر وہ لوگ نماز میں بھی پڑھتے تھے نا، مدینہ کی بھی بات کر رہی ہوں میں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ کوئی آیت سے ان کو صرف یہ فیل آتی تھی کہ ہاں شاید کچھ بھول گئے، لیکن وہ سب بھول جاتے تھے. کوئی آیت جو چینج اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی تھی، اب جو چینجز ہوتی تھیں وہ 3 قسم کی ہوتی تھی. یا اللہ تعالیٰ چینج کر کے کوئی اور آیت اسی جگہ لے آتے تھے، یا پھر اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیتے تھے ریکارڈ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہاں 2 طریقے تھے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر کے کوئی اور آیت لے آتے تھے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 106. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ننسخ نون سے شروع ہوا ہے، اور نسخ اس کا روٹ ہے نون سین خا. نسخ مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا یا بدل دینا. ٹھیک ہے. تو نون سے شروع ہوا یعنی ہم نہیں، ہم بدلتے من آیتن کسی آیت کو، او ننسیہا یا بھلا دیتے، ہم بھلا دیتے. ٹھیک ہے. نسی سے ہے نون سین یا. نسی کا مطلب ہوتا ہے فرگیٹ کرنا، بھول جانا. یہ بھی نون سے شروع ہے. او ننسیہا یا ہم بھلوا دیتے ہیں. یعنی میں نے بتایا سب جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، وہ سب اس کو بھول جاتے تھے. کبھی کبھی ایسی فیلنگ سی رہتی تھی کہ اچھا کوئی آیت ہے جو چلی گئی اللہ کے اذن سے، اور کبھی پتہ بھی نہیں ان کو، مطلب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی نہیں چینج، ما ننسخ من آیتن او ننسہا ناتی، کہ نہ ہی ہم نے منسوخ کی کوئی آیت اور نہ ہی ہم نے بھلوائی کوئی آیت بخیر منہا، سوائے اس کے کہ اس سے بہتر کوئی لا کر دی ہو. بخیر منہا اس سے خیر والی، اس سے بہتر والی، او مثلہا یا اس جیسے ہی. ٹھیک ہے. اب ننسخ کا روٹ تو نون سین خا ہے، اور نون سہا کا نسی ہے نون سین یا یعنی بھولنا. تو ہوتا کیا تھا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس سے کہ جب یہود جو تھے نا وہ سنن تو لینے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی کس طرح سے ڈسٹربنس پیدا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دلوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر پہنچے، تو اسی لیے وہ ہر طریقے سے ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، ابیوز بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کو خیر کوئی مل جائے آپ کو نا، وہ اچھا نہیں لگتا. تو ان کا دل کرتا ہے پروسیس کسی طریقے سے سٹاپ ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے جس کو اوپر چاہتا ہے اپنی رحمت اور فضل خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ یہود جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے اور ڈراتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب مطلب کوئی آیت بھیجے اور پھر اس کو چینج کرنا چاہے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج کی
ضرورت ہو. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ بالکل صحیح رب کی طرف سے کتاب ہے اور سارا کچھ، تو نئے مسلمان تھے وہ اس چیز سے پریشان ہو جاتے تھے، تو وہ سوال پوچھنے آتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کرتے، بلکہ اس کے بارے اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت کو ہی لے آتے ہیں. اس کی ریزننگ جو بھی مفسرین نے بتائی ہے وہ اسی طریقے سے ہے زیادہ تر، کہ جو آیات کا منسوخ ہونا تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اس میں جس وقت کی جو ضرورت ہو اس کے حساب سے بھی حکم ہوتے تھے، اور پھر کچھ احکامات اس طریقے سے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنا چاہتے تھے. جیسے شراب کا حکم تھا، پہلے ایک ہی دفعہ میں یہ نہیں آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. پہلے یہ آیا کہ شراب پڑھیں تو نماز کے قریب بھی نہ جائیں. دوسری بار یہ آیا کہ فواہشات میں فواہش کام ہے شراب پینا. اور پھر تیسرے میں جا کر یہ آیا کہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ایسے رکھا ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چاہا ہے کہ ایک دم کوئی چیز نہ کی جائے. اور سوسائٹی ایک دم نہیں بدلتی، اور اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چینج گریجول چینج از بیٹر دین ابرپٹ چینج. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہود جو تم کو تنگ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے تنگ نہ ہو اور اتنے سارے سوالات نہ پوچھو اپنے رسول کو، کیونکہ جو بھی آیات ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بغیر منہا اس سے بہتر ہم لائیں، او مثلہا یا اس کی جیسی ایٹ لیسٹ یا تقریباً برابر. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. پھر ہے آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دوبارہ، جیسے 106 میں پوچھا تھا نا، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، کیا چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ پہلے سے سوچتا تھا. جس طرح یہود لوگ جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے کہ تمہارے رب کو بعد میں خیال آتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی قرآن میں اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی پارٹ آف دا پلان ہے کہ کسی طریقے سے کس چیز کو اتارا جائے. حالانکہ قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا، لیکن ریولیشن اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے تھے یا جو بھی اللہ کی مصلحت تھی اس طریقے سے ہوتی گئی. آیت نمبر 107 ہے، علم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، کیا چیز، لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ساری ملکیت ہے سماوات کی، سارے آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ، اور من دون اللہ میں ولی ولا نصیر، اور اس کے سوا تمہاری خبرگیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ جو ورڈ ہے ولی، واو لام یا، اس کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے یا گارڈین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نصیر ہوتا ہے ورڈ نصر سے ہے، نون صاد را، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد یعنی ہیلپ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کا لنک یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کوشچن پوچھا 106 میں بھی کہ کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کی قدرت ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی سوال کو ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن ڈیفرنٹ سٹائل میں، کہ نہیں کیا نہیں تمہارے پاس علم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ملکیت ہے، پہلے ہر چیز کے اوپر قدرت، اور اب ملکیت ہے سماوات اور جو کچھ زمین میں ہے ساری چیزوں پر، اور نہیں ہے من دون اللہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی بار ہم اور کریں گے آگے اسی ٹاپک کی، سمجھ لیں کہ سیکوینس ہے.
اور سیم چیز ہی کنٹینیو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہر کام سے بچائیں، غلط کام سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دعائیں مانگی، اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پناہ مانگی، یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ہمارے اولاد کو اچھے سے اچھے طریقے میں اسلام کے اوپر ریز کرنے میں، تربیت کرنے میں مدد فرمائے انشاءاللہ. اور جن جن کے والدین موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سکون راحت دیں، اور جن کے والدین موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اپنی قبر میں سکون، ٹھنڈک آسانی کریں. اور جو جو دعائیں بنائیں ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب اچھی صاف ستھری دعاؤں کو قبول کیجیے گا، اور ہمیں صبر دیں. انشاءاللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.